الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ محترم حاضرین، مکرم ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے خدمت خلق، سوشل ورک۔ اور یہ ایسا موضوع ہے اور یہ ایسا خدمت خلق عمل ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ مبارک شعار رہا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو خدمت خلق سے عبارت ہے۔ صحابہ کرام اس حوالے سے پیش نظر آتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی تو یہ ایک خصوصیت ہے، انفرادیت ہے خدمت خلق کے حوالے سے۔ اسی طرح اولیاء کرام صالحین امت کا ہمیشہ خدمت خلق جو ہے یہ محبوب وصف رہا ہے اور انتہائی پیارا عمل رہا ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اور بندہ ناچیز کا بھی یہ انتہائی پسندیدہ موضوع ہے، چونکہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے الحمدللہ یہ اللہ والوں کو یہ خدمت خلق کا جذبہ اور عمل بہت ہی پسند ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی مخلوق کی خدمت ہوتی ہے، ان کو نفع پہنچتا ہے، ان کی بھلائی کا پہلو ہے، ان کی مدد ہوتی ہے۔ خدمت خلق جو ہے صرف انسانوں تک محدود نہیں، خلق کا اطلاق خدا کی ساری مخلوق پر ہوتا ہے۔ اس میں انسان، حیوان، چرند، پرند، ہر طرح کی مخلوق آ جاتی ہے۔ تو آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں خدمت خلق پر گفتگو کریں گے تاکہ سننے والوں کے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ جو ہے وہ ابھرے اور وہ بھی خدمت خلق کر کے اللہ کی رضا حاصل کریں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹیں۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ دہر کی ایک آیت مجیدہ پڑھی ہے، یعنی 2 آیات بلکہ۔ ارشاد ہوتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور جو کھانا کھلاتے ہیں
اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر، اللہ کی محبت میں ڈوب کر مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلانے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کوئی ان کا شکر ادا کرنے لگے، کوئی تحسین کے کلمات کہنے لگے تو وہ صاف کہہ دیتے ہیں بھائی ہم نے جو آپ کو کھانا کھلایا ہے یا آپ کی مدد کی ہے، اس سے مقصود کوئی تم سے اجر طلب کرنا نہیں ہے، ہم اس سے اجر کے، تم سے کسی معاوضہ کے، بدلے کے طلبگار نہیں، اور نہ ہی ہم شکر کے۔ کوئی یہ بھی کہہ دے کہ آپ کا شکریہ، ہمیں تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے، اس کو کہتے ہیں خالصاً لوجہ اللہ کام کرنا۔ تو اس آیت سے خدمت خلق کے پہلو پر روشنی پڑتی ہے کہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کی کیا خوبی ہے، ان کا کیا اعلیٰ وصف ہے۔ فرمایا وہ تمہیں کھانا کھلاتے ہوئے ملیں گے، مدد کرتے ہوئے ملیں گے، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ویسے تو بہت سی اقسام ہیں، سر دست فرمایا کوئی ان کے دروازے پر آ کر مسکین دستک دے تو اس کو دھتکارتے نہیں ہے، کوئی اگر یتیم آ جائے، مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک ہوتا ہے فقیر جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو کھانے کو، صبح کھایا تو شام کو بھی اس کے پاس ہے، لیکن مسکین وہ ہے کہ مل گیا تو کھا لیا ورنہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور قیدی بھی قابل رحم ہیں، تو فرمایا ان کے دروازے پر یتیم آ جائے، یتیم آپ جانتے ہیں جس کا باپ نہ ہو، بلوغت سے پہلے اس کو یتیمی کہا جاتا ہے، تو فرمایا ان کے دروازے پر مسکین آ جائے، یتیم آ جائے، یا قیدی آ جائے، یا قیدی آ جائے تو اس کو خالی نہیں لوٹاتے، اس کو دھتکارتے نہیں ہیں، اس کو ضرور عطا کرتے ہیں، اسے کھانا کھلاتے ہیں، ان کے دروازے سے خالی کوئی نہیں لوٹتا۔ اور وہ کہہ دیتے ہیں اگر کوئی شکریہ ادا کرنا چاہے یا کوئی اور کلمات کہے تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ کلمات کہنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم نے تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلایا ہے اور تمہیں پلایا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح بہت سی آیات ہیں، لیکن ہم اسی ایک آیت پر اکتفا کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ احادیث طیبہ اور رسول کریم کا اسوہ حسنہ اور صحابہ کرام کا اسوہ حسنہ اس حوالے سے پیش کریں گے، خدمت خلق کے حوالے سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فحب الخلق الی اللہ، تو اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا وہ شخص ہے من احسن الی عیالہ، جو اس کی مخلوق کے ساتھ، اس کے گھرانے کے ساتھ، گھرانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سب اپنے ہیں، اپنے گھر والے ہیں، پرایا کوئی نہیں ہے، بیگانہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے، محبوب وہ شخص ہے جو اللہ کے گھرانے کے ساتھ یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، جس طرح کی اسے مدد کی ضرورت ہو وہ مدد کے لیے حاضر ہو، کسی کو لباس کی ضرورت ہے اسے لباس مہیا کرے، کسی کو خوراک کی ضرورت ہے خوراک مہیا کرے، پوشاک کی ضرورت ہے پوشاک مہیا کرے، آٹے کی ضرورت ہے آٹا فراہم کرے،
اسے علاج معالجے کی ضرورت ہے تو اسے دوائی فراہم کرے، حتیٰ کہ ہسپتال تک لے جائے، اس کی تیمارداری کرے، اس کا علاج معالجہ کرے، یہ خدمت خلق ہے۔ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اور اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، فرمایا نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، کسی ظالم کے سپرد بھی نہیں کرتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید خدمت خلق کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری میں مصروف رہتا ہے، اس کی خدمت میں مصروف رہتا ہے، اس کی مدد میں مصروف رہتا ہے، تو اللہ پاک بھی اس کی حاجت براری میں مصروف رہتا ہے، اللہ پاک بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ کتنا شاندار نسخہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہماری مدد فرمائے تو آپ اللہ کے بندوں کی مدد فرمائیں۔ مزید فرمایا میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ ہو قربۃ من قربات یوم القیامہ، جو شخص کسی مسلمان سے پریشانی کو دور کرے گا، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ کسی کرب میں مبتلا ہے، بڑا پریشان ہے، گھریلو پریشانی آ گئی، اس کے گھر میں پیسہ نہیں ہے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اس کے گھر میں علاج معالجے کو نہیں ہے، مریض ہیں اور بچے ہیں، بڑا پریشان ہے، کوئی صورت نہیں بن پا رہی، تو فرمایا کسی نے دیکھا کہ بھائی پریشان بیٹھا ہے تو اس سے کہا بھائی پریشان کیوں ہو یار، یہ صورتحال ہے۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ اسے جس چیز کی ضرورت تھی اس کو لا کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ تو قیامت والے دن اللہ پاک اس کی پریشانیوں سے کوئی نہ کوئی پریشانی دور فرما دے گا۔ کتنی بڑی شاندار بات ہے، کتنا شاندار نسخہ ہے کہ آپ یہاں اللہ کے بندوں کی پریشانیوں کو دور کریں اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اور یاد رکھنا، دنیا کی پریشانیاں تو عارضی ہیں، یہ تو مختصر ہیں، یہ تو ختم ہو ہی جاتی ہیں، لیکن دنیا کے مقابلے میں جو آخرت کی پریشانیاں ہیں یہ بہت بڑی پریشانیاں ہیں۔ تو انسان کو اور کیا چاہیے کہ یہاں کسی بھائی کی پریشانی کو دور کر دے، اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانیاں دور کر دے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا، من ستر مسلمان سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، کسی کے سامنے اس کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ ہم کسی کا عیب دیکھیں تو اس کو آگے پھیلائیں نہیں، آگے بیان نہ کریں، بلکہ پردہ پوشی سے کام لیں۔ ہم یہاں کسی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ کریم قیامت والے دن ہمارے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ تو محترم حاضرین، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قضى لأحد من امتی حاجتا یرید ان یسرہ بها فقد سرنی، من سرنی فقد سر اللہ، ومن سر اللہ ادخلہ الجنہ، رواہ البیہقی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے کسی امتی کی حاجت کو پورا کر دیا، مقصد یہ تھا کہ اسے خوشی حاصل ہو جائے، اس سے اس کو راحت مل جائے، مسرت مل جائے، سرور مل جائے، خوشی مل جائے، اور اس کی پریشانی راحت میں بدل جائے،
تو اس نے صرف اس کو خوش نہیں کیا، فقط سرنی، اس نے اس کی حاجت کو پورا کر کے مجھ مصطفیٰ کو خوش کر لیا۔ من سرنی فقط سر اللہ، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے میرے رب کو خوش کر دیا۔ من سر اللہ ادخلہ الجنہ، تو جس نے اللہ کو خوش کر دیا، اللہ کو راضی کر لیا، تو اللہ خوش ہو کر اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ پتہ چلا کہ کسی بھی امتی کی حاجت کو پورا کرنا یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں حضور کی امت بہت پریشان ہے۔ پہلے بھی ہمارے جو معاشی حالات تھے وہ کوئی قابل ذکر نہیں تھے، زبوں حالی کا شکار تھے، بڑے دگرگوں تھے، لیکن جب سے کرونا آیا ہے اس نے تو سارا نظام ہی درہم برہم کر دیا ہے۔ سفید پوش کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے گریزا ہے، خودداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلا رہے۔ تو دوستو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جن کو آٹے کی ضرورت ہے آٹا پہنچائیں، لباس کی ضرورت ہے، جو بے لباس لوگ ہیں انہیں لباس مہیا کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ مدینے والے آقا خوش ہوں گے، مدینے والے آقا خوش ہوں گے۔ تو گویا کہ حضور کو خوش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم حضور کی امت کی پریشانیوں کو دور کریں اور ان کی حاجتوں کو پورا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑی بڑی خدمت خلق کے حوالے سے ترغیبات دلائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ترجمان القرآن ہیں، حبر الامہ ہیں، بحر العلوم ہیں، عظیم مفسر قرآن ہیں، وہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک حاجت مند، ایک ضرورت مند شخص آپ کے پاس آیا، سلام کر کے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ بڑا غم زدہ تھا، بڑا پریشان تھا، بڑا مضطرب تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا بھائی بہت غمگین نظر آ رہے ہو، بہت پریشان نظر آ رہے ہو۔ حضور وجہ یہ ہے کہ مجھ پر کسی کا حق ہے، مجھ پر کسی کا قرض ہے۔ اس قبر والے کی عزت کی قسم، حضور کے قبر انور کی طرف اس نے اشارہ کیا، یعنی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی قسم، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں مالی طور پہ کمزور ہوں، معاشی طور پر بہت میں پیچھے رہ گیا ہوں، اور میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا میں سفارش کر دوں؟ اس نے کہا جی بڑی مہربانی۔ آپ اٹھے، جوتا پہنا اور مسجد نبوی سے باہر تشریف لے جانے لگے۔ تو اس شخص نے کہا حضور آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ اعتکاف بھول نہیں گئے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اعتکاف یاد ہے، میں بھولا نہیں ہوں، مجھے اعتکاف یاد ہے، میں نہیں بھولا، میں ارادتاً باہر نکلا ہوں، شعوری طور پر میں باہر آیا ہوں، کیونکہ میں نے ان قبر والے سے یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، اور سنے ہوئے زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، بہت تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی حاجت مند کی حاجت براری کے لیے چلا اور اس نے پوری جد و جہد کی اور کوشش کی، تو فرمایا
ایسے شخص کو 10 سال کے اعتکاف کے برابر ثواب ملے گا۔ اعتکاف کا بہت بڑا درجہ ہے۔ جو شخص اعتکاف بیٹھتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن خدمت خلق بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، کسی کے کام آنا۔ ایسے تو اقبال نے نہیں کہہ دیا نا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خدمت خلق سے عبارت ہے۔ جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے، پہلی وحی نازل ہوتی ہے، تو آپ حضرت خطیۃ الکبریٰ کے ہاں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ تو اس وقت سیدہ خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کلمات طیبات کہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق کو عیاں کرتے ہیں، اس وصف کو نمایاں کرتے ہیں۔ اور ڈھارس بندھاتے ہوئے کیا کلمات کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے آپ کماتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور راہ حق میں مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ یہ کلمات طیبات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصف خدمت خلق کو نمایاں کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی خدمت خلق سے عبارت ہے۔ خدا کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، غلاموں کی مدد کر رہے ہیں، بیوہ عورتوں کی مدد کر رہے ہیں، مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے بھی اپنی امت کو خوب تیار کیا ہے، ذہن سازی کی ہے کہ ٹھیک ہے، نماز پڑھنا بڑی بات ہے، روزہ رکھنا بڑی بات ہے، تہجد گزاری کرنا بڑی بات ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السعی علی الارملۃ والمسکین کالسعی فی سبیل اللہ۔ فرمایا بیوہ عورتوں کی، مسکینوں کی خبر گیری کرنے والا ایسا ہے جو راہ حق میں کوشش کرنے والا ہے، جہاد کرنے والا ہے۔ راوی فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کل قائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، یعنی وہ اس شخص کی طرح ہے جو راتوں کو قیام کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے، قیام میں سستی نہیں کرتا، اور بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں قیام کرتا ہے، تہجد گزاری کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، اور راحت کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، سرور کے ساتھ وہ قیام کرتا ہے، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا، یعنی مسلسل روزے ہی رکھتا ہے۔ تو دیکھیے دن بھر گرمیوں میں روزہ رکھنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے، راتوں کو شب بیداری کر کے اللہ کے حضور قیام کرنا یہ بڑا قابل تحسین ہے، مگر فرمایا جو بندہ بیوہ عورتوں کی خبر گیری کرے گا، جو مسکینوں کی مدد گیری کرے گا، کل قیامت کے روز رات کے تہجد گزاروں اور دن کے روزہ داروں کی صف میں کھڑا ہوگا۔
کاش ہم ان حقائق کو سمجھیں۔ نماز کوئی پڑھتا ہے تو اپنے لیے، روزہ رکھتا ہے تو اپنے لیے، لیکن کسی کو سہارا دینا، کسی کو پانی پلانا، کسی کو کھانا کھلانا، یہ ہے بڑی عبادت۔ اسی لیے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ بہت سی خوبیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، اور جسے جانتے ہو اور نہیں جانتے، پہچان ہو یا نہ ہو، اس کو سلام پیش کرنا، کیونکہ سلام پیش کرنے سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور کھانا کھلائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ابھی آپ آیت مجیدہ بھی سن چکے، جو موضوع گفتگو بنائی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا وہ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں ڈوب کر، اللہ کی محبت میں ڈوب کر، سرشار ہو کر، معمور ہو کر، یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو۔ یہ تو صرف مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر کہا گیا، صرف یہ نہیں کہ صرف انہی کو کھانا کھلانے، آپ طلباء کو کھانا کھلا رہے ہیں جو دین کے طالب علم ہیں، تاکہ وہ توجہ کے ساتھ علم حاصل کریں اور پھر وہ ایک باعمل عالم بن کر معاشرے کی خدمت کر سکیں اور دین کو پھیلا سکیں۔ تو دوستو، خدمت خلق، سبحان اللہ۔ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ قیامت والے دن اللہ پاک کہے گا یا ابن آدم انی مرضت فلم تعودنی، اے میرے بندے، اے ابن آدم، اے انسان، میں بیمار ہوا، تو نے مجھے پوچھا بھی نہیں، تو نے میری عادت نہیں کی۔ تو وہ کہے گا مولا کیف اعودک انت رب العالمین، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیسے تیری عادت کرتا، تو رب العالمین ہے، تو بشری تقاضوں سے پاک، جسم اور جسمانیات سے پاک، انسانی عوارض سے پاک۔ بیمار ہونا تو یہ تو بندے کا مسئلہ ہے، معاملہ ہے، تو بیماریوں سے پاک، بلکہ تو شافی الامراض ہے، جس کو ڈاکٹر لا علاج قرار دیتے، مولا تو انہیں صحت یاب کر دیتا تھا، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ فرمائے گا اما علمت ان عبدی فلانا مرض، کیا تجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ فلاں بندہ، فلاں میرا بندہ بیمار ہو گیا ہے، مریض ہو گیا ہے، اور تیرے ہی اڑوس پڑوس میں تھا، تیرے ہی قرب و جوار میں تھا، اگر جا کر لو عدتہ، اگر تو جا کر اس کو پوچھتا، اس کی عادت کرتا کہ بھائی تیرا کیا حال ہے، کیف حالک، کیف صحتک، کیف طبیعتک، تمہاری طبیعت کیسی ہے، تو دو بول بولتا، اس کو تسلی ہو جاتی، تسلی کے بول بولتا، اللہ خیر فرمائے گا، دکھ سکھ آتے رہتے ہیں، اللہ خیر فرمائے گا۔ تو فرمایا لوجدتنی عندہ، تو مجھے اس کے پاس پاتا، اس کو پوچھنا مجھے پوچھنا ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ کو اپنے بندے کتنے پیارے ہیں، پتہ چلا یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں، تاکہ بندے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، پوچھیں اور اجر و ثواب پائیں۔ اجر و ثواب کتنا ہے بیمار کو پوچھنے کا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو صبح سویرے باوضو ہو کر کسی بھی بیمار کو پوچھنے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہتے ہیں۔
اور جو شام کو جاتا ہے پوچھنے کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ تسبیح چھوٹ گئی، تحلیل چھوٹ گئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تسبیح چھوڑ دو، میری تکبیر چھوڑ دو، تحمید چھوڑ دو، تمجید چھوڑ دو۔ کیا کریں مولا؟ فرمایا دیکھو یہ میرا بندہ جو میرے بیمار بندے کو پوچھنے جا رہا ہے، اس کے لیے دعائے رحمت کرو، دعائے مغفرت کرو۔ اب دیکھیے جو مالک خود ڈیوٹی لگا دے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ کیوں نہیں بخشے گا، کیوں نہیں رحمتوں کی برسات فرمائے گا؟ یقیناً وہ بخش بھی دے گا اور رحمتوں کی برسات بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہے میرے بندے، اور میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا بھی نہیں دیا۔ عرض کرے گا مولا میں کیسے تجھے کھانا دیتا، تو تو رب العالمین ہے، تو تو پوری کائنات کو روزی دینے والا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے پتہ نہیں چلا تھا فلاں بندہ تیرے قرب میں بھوکا ہے، تو اگر اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ کون؟ جو خود سیر ہو کر کھاتا ہے، پیٹ بھر لیتا ہے، وجارہ جائع الی جنبہ، اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا سو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمسایہ اس کا بھائی ہو یا بہن ہو، کوئی قریبی عزیز ہو۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ رشتہ دار کے ویسے بھی 3 حقوق ہیں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت رشتہ دار، بحیثیت ہمسایہ۔ تو وہ لوگ غور کریں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج پہ حج بھی کرتے ہیں، عمرے پہ عمرے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ ان کے پہلو میں ان کے ہمسایگی کی حد کے اندر کتنے لوگ بھوکے ہیں، کتنے بیمار ہیں۔ دوست، عمرہ بھی ٹھیک ہے، حج بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن حج کر لیا، مگر افسوس ہوتا ہے آج کے مسلمانوں کو۔ امام غزالی نے تو بڑی اپنی پریشانی کا، تشویش کا اظہار کیا ہے کہ دیکھو لوگ مسجدوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنا رہے ہیں، تزئین و آرائش کی طرف جا رہے ہیں، اونچے اونچے ایک ایک مینار آج کے دور میں ہوتے اگر امام غزالی تو اور اس سے بھی زیادہ بات کہتے کہ جناب 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ کے مینار کھڑے کر رہے ہیں، لیکن آس پاس بھوکے لوگ پڑے ہیں، ان کا احساس نہیں۔ فرمایا یہ مسجدوں پر اتنا خرچ کرنا، یہ اس کا تو حساب بھی ہوگا، پوچھا جائے گا مینار ضروری تھے یا جو بندے بھوکے اور پیاسے پڑے تھے ان پر خرچ کرنا ضروری تھا۔ آپ فرماتے ہیں آپ غریبوں کی مدد کر دیں، پھر کوئی بھیک مانگنے والا نہ ہو، ضرورت مند نہ ہو، مسجدوں پہ خرچ کریں، پھر کار خیر میں جتنا مرضی ہے خرچ کریں، لیکن وہ کہتے ہیں اولی تمہاری جو بنیاد ہونی چاہیے، خرچ کرنے کی جو اساس ہونی چاہیے وہ قریب ہونے چاہیے۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے اور بڑی قابل غور بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، خدا تک پہنچنے کے بڑے راستے ہیں،
جیسے کہ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری خاطر جد و جہد کرتے ہیں، ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ہم انہیں اپنے تک آنے کے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ نماز پڑھیں گے خدا تک پہنچ جائیں گے، روزے رکھیں گے خدا تک پہنچ جائیں گے، حج کریں گے خدا تک پہنچ جائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے خدا تک پہنچ جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں خدا تک پہنچنے کے راستے بہت ہیں، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، آپ فرماتے ہیں ایسی عبادات کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے آدمی خدا تک تو پہنچے گا، مگر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وقت لگے گا۔ آپ فرماتے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں خدا تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ اور مختصر ترین راستہ، قریب ترین راستہ کیا ہے کہ جلد پہنچ جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، زخمی دلوں پر مرہم رکھنا، یہ خدا تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ ہے، اور جلد پہنچ جاؤ گے۔ ظاہر ہے یتیم کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بیوہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا انا و کافل الیتیم لہو ولغیرہ فی الجنہ، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا، خواہ اس کا اپنا یتیم ہو قریبی یا کسی غیر کا، فرمایا اس طرح جنت میں ہوں گے۔ حضور نے دونوں انگلیوں کو ملایا، شہادت والی اور درمیان والی انگلیوں کو، اور تھوڑا سا ایسے فاصلہ بھی رکھا، فرمایا ایسے، فرمایا ہم جنت میں داخل ہوں گے، اتنا قرب ہوگا۔ نماز پڑھنا بڑی بات ہے، حج کرنا بڑی بات ہے، لیکن وہ عبادت جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اللہ اور رسول کو وہ عبادت بہت پسند ہے۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت منزہ ہمارے سامنے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضور کی ساری زندگی خدمت خلق سے عبارت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، سیرت نگاروں نے بھی لکھا، محدثین نے بھی اس کو کوٹ کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک مجنونہ رہتی تھی، پاگل عورت تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تو جہاں بھی لے چلے گی میں تیرے ساتھ جاؤں گا، تیرا جو کام ہے میں کر دوں گا۔ اس دیوانی عورت نے، اس مجنونہ نے، اس پاگل عورت نے آپ کا ہاتھ پکڑا، حضور یہ تو دیوانی عورت ہے، پاگل ہے، اللہ اکبر۔ آپ کا وہ ہاتھ پکڑتی ہے اور ہاتھ پکڑ کر لے جا رہی ہے، اور مدینہ کی گلی کوچوں میں گھما پھرا رہی ہے۔ حضور ہاتھ نہیں چھوڑتے، لجپال پریت انہوں توڑ دے نہیں، جن دی باں پھڑ دے انہیں چھوڑ دے نہیں۔ دیکھیے حضور یہ تو دیوانی ہے، پاگل ہے۔ وہ کہ حضور فرما رہے ہیں اگر میں بھی اس کی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ ہر کوئی پاگل پاگل سمجھ کر چھوڑ دے تو ان کو گلے کون لگائے گا؟ جن کو لوگوں نے ٹھکرایا رحمت عالم نے اپنے گلے لگایا۔ ہمیں سبق عطا فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو قابل توجہ ہیں، قابل رحم ہیں، اگر ان پر رحم کرو گے تم پر اللہ رحم فرمائے گا۔ تو وہ آپ کو لیے پھرتی رہی، آپ بھی ساتھ ساتھ پھرتے رہے، ایک جگہ وہ بیٹھ جاتی ہے،
آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے جو دل میں آیا وہ کہہ سنایا، میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے رہے۔ یہ ہے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کی مدد فرمائی، یتیموں کی مدد فرمائی، مسکینوں کی مدد فرمائی، بیوہ عورتوں کی مدد فرمائی، ان کی حاجت براری فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وصف کے حوالے سے بھی انتہائی بلندیوں پر نظر آتے ہیں اور ہمیں درس دیتے ہیں کہ اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، میرے رب کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو یہ معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں، جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، فرمایا ان کی خدمت کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سبحان اللہ اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، تو وہ اس حوالے سے پیش نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو وہ خدمت خلق کے حوالے سے بام عروج پہ نظر آتے ہیں۔ آپ غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، آپ اسے آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے آپ نے غلاموں کو آزاد کرایا، مسلمان غلاموں کو آزاد کرایا، کمزوروں کو آزاد کرا رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کے والد ابو قحافہ کہتے ہیں کوئی صحت مند طاقتور غلاموں کو آزاد کرایا کرو تاکہ وہ تمہارے کام آ سکیں۔ جواب دیا ابا حضور، میں غلاموں کو اس لیے آزاد نہیں کرواتا کہ اپنا پھر غلام بنا لوں، میں تو اس لیے آزاد کراتا ہوں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ خلفائے راشدین کو دیکھیں، ان کی خلافت جو ہے وہ خدمت خلق سے عبارت ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر فائز ہوتے ہیں، متمکن ہوتے ہیں، تو آپ ایک یتیم لڑکی، یتیموں کی بکریاں دوہا کرتے تھے، ان کا جا کر دودھ نکال کر یہ خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ تو جب آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو یتیم لڑکی نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفہ بن گئے ہیں، اب ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کر کون دے گا؟ آپ نے سنا تو فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، مجھے یہ خلافت خدمت خلق سے نہیں روک سکتی، خلافت برائے خدمت خلق ہے۔ کاش آج کے حکمران بھی اس نقطے کو سمجھیں کہ اصل جو حکومت ہوتی ہے، حکمرانی ہوتی ہے، یہ برائے خدمت خلق ہے۔ عزت انہی کو ملی ہے جنہوں نے حکومت کو، خلافت کو برائے خدمت خلق استعمال کیا۔ اللہ نے دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں خدمت خلق کے حوالے سے دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھا خاتون کی خدمت کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو پھر آپ بھی ادھر جاتے تھے، پہلے جا کر اس کے گھر کا کام کاج کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے مجھ سے پہلے کون آتا ہے؟ تو ایک دن چھپ کر بیٹھ گئے، پہلے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے آتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، اس کا کام کاج کرتے ہیں، اور پھر
چلے گئے تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ جو مجھ سے پہلے کوئی کام کر جاتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہی ہو سکتے ہیں۔ واقعی میرا گمان صحیح نکلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی خدمت خلق میں گزری۔ آپ کی جو خلافت ہے وہ برائے خدمت خلق ہمیں نظر آتی ہے۔ آج کے حکمران راتوں کو آرام سے سو جاتے ہیں، الا یہ کہ ان کو کوئی پریشانی دامنگیر ہو، حالات ان کو نہ سونے دیں، وہ الگ بات ہے۔ مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ کر پہرا دیتے ہیں، وادیوں میں جاتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، کوئی بے جار و مددگار تو نہیں ہے، کسی کو ہماری حاجت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ آپ گشت فرما رہے تھے تو ایک شخص بڑا پریشان بیٹھا، فرمایا کیوں؟ کہنے لگا جی میری اہلیہ کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے اور میں پریشان ہوں، کوئی نہیں ہے۔ تو آپ واپس آ گئے، اپنی اہلیہ حضرت ام کلثوم کو لیا اور بھیج دیا۔ بچہ پیدا ہو گیا، اندر سے آواز آئی اے امیر المومنین مبارک ہو، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ آپ ہی امیر المومنین ہیں، چونکہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے۔ وہ ذرا گھبرایا، حضور آپ؟ فرمایا ہاں، ہم خادم ہیں۔ ایک دفعہ آپ بیت المال کے اونٹوں کو تیل لگا رہے تھے، کسی نے کہا حضور کسی غلام سے کہہ دیا ہوتا وہ تیل لگاتا۔ فرمایا مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہے؟ کیسے یہ حکمران تھے، خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار تھے۔ یاد رکھیے تاریخ گواہ ہے، جتنے بھی حکمران آئے ہیں اور خاص طور پہ جو خدمت خلق سے سرشار تھے، عدل و انصاف کے جذبات سے معمور تھے، دنیا کو ان سے بہت فائدہ پہنچا، اسلام کا بول بالا ہوا۔ ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر دیگر غیر مسلم اسلام کی طرف چلے آئے، کھنچے چلے آئے۔ کاش آج کے حکمران بھی یہ کردار پیش کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسلام نوکے تلوار سے نہیں پھیلا۔ غلط کہتے ہیں دشمنان اسلام، مستشرقین اسلام، کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اسلام تلوار سے نہیں، حسن کردار سے پھیلا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں۔ جو دولت کماتے ہیں، کوٹھیاں بنگلے نہیں بناتے، جائیدادیں نہیں بناتے۔ ہاں، میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کرنے سے پہلے ایک بات ضروری حضرت عمر فاروق کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ کے آس پاس آپ کو 2 قطعات زمین کے ملے، تقسیم جو ہوئے مجاہدین میں، تو آپ نے وصیت فرمائی یہ زمین نہ فروخت ہوگی۔ وقف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ زمین فروخت نہیں ہوگی، ہیبہ بھی نہیں ہوگی، یہ بطور وراثت بھی منتقل نہیں ہوگی، بلکہ یہ زمین غرباء کے لیے، مساکین کے لیے اور مہمانوں کے لیے وقف رہے گی۔ اس سے بڑھ کر اور خدمت خلق کیا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی بھی خدمت خلق میں گزری، غلاموں کو آزاد کرا رہے ہیں، غریبوں کی مدد فرما رہے ہیں۔ آپ نے بیر معونہ
40,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضور نے فرمایا اللہ آپ کو جنت کے پانی سے سیراب کرے۔ 1 سالی ہو گئی، لوگ اناج کو ترس رہے ہیں، گندم کو ترس رہے ہیں، تو بڑی تعداد کے اندر اناج سے لدے ہوئے اونٹ آئے، تاجر آ گئے، کتنا منافع لوگے؟ فرمایا اتنا۔ انہوں نے کہا ہم اتنا دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں تو اتنا لوں گا۔ انہوں نے کہا دگنا لے لیں۔ فرمایا نہیں میں تو اس سے بھی زیادہ، میں تو اس سے بھی زیادہ، میں تو 10 گنا لوں گا۔ انہوں نے کہا پھر جو آپ سے سودا کرے آپ کر سکتے ہیں، ہماری تو بساط سے باہر ہے۔ لوگ مایوس ہو کر جانے لگے، تو آپ نے فرمایا بوریاں اتارو، ان کے منہ کھولو اور سارا اناج ڈھیر کر دو۔ لوگوں سے فرمایا جاؤ جتنا کوئی اس اناج سے لے سکتا ہے، گندم سے لے سکتا ہے، وہ اٹھا کر لے جائے۔ یہ ہے خدمت خلق۔ آج پھر اس جذبے کی ضرورت ہے، آج پھر خدمت خلق سے سرشار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں بڑے بڑے عبادت گزار پڑے ہوں گے، بڑے بڑے تہجد گزار پڑے ہوں گے، مگر جنہوں نے خدا کی مخلوق کی خدمت کی ہے اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے۔ ایدھی صاحب کو دیکھ لیں، خدمت کا ایسا ادارہ قائم کیا کہ ملک کا نام بھی روشن کیا اور انسانیت کی بھی خدمت کی۔ اخوت کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بلا سود قرضے کی فراہمی اور بھی وہ بہت کچھ، جیسے کرونا کی وبا پھیلی اس دوران انہوں نے کوشش کی ہے اپنے دائرہ کار میں گھر گھر تک راشن پہنچایا، اور وہ مسجد کو ذریعہ بناتے ہیں، مساجد میں آ کر وہ مسجد کمیٹی یا لوگوں کے ذریعے وہ راشن تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیے میں نماز پڑھتا ہوں، سر رات نماز پڑھتا رہوں، میری نماز سے میرے ہمسایوں کو کیا فائدہ؟ میرے گھر میں میرے گھر والے پریشان ہوں، بیمار پڑے ہوں، درد سے کرا رہے ہوں، اور میں نفل پہ نفل پڑھتا جاؤں، میری نفل سے ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اٹھ کر میں ان کو پانی دیتا ہوں، دوائی مہیا کرتا ہوں اور ان کو سکون مل جاتا ہے، تو میرے نوافل پڑھنے سے وہ بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے میری نوافل مجھے نہ بچا سکیں، جو خدمت خلق کروں گا اور خدا کی مخلوق کو سکون پہنچے گا، میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہم دیکھتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو بچا کے رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ جو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ اسی گھرانے کے متعلق ہے۔ روزے رکھتے ہیں تو افطاری کے ٹائم مسکین آ جاتا ہے، سب گھر والے کھانا اس کو دے دیتے ہیں، پانی سے روزہ افطار کر لیتے ہیں، کھجوروں سے روزہ افطار کر لیتے ہیں، اور قدم قدم پر غریبوں کی مدد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بیت المال کے دروازے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے کھلے رہتے تھے، بلکہ قرآن کی ایک آیت میں آپ کی خدمت خلق اور سخاوت کے متعلق یہاں تک آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک سائل آتا ہے تو نماز کے دوران ہی آپ انگوٹھی اتار کر اس کو دے دیتے ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، قرآن کہتا ہے وہ نماز میں ہوتے ہیں، رکوع میں ہوتے ہیں،
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت خلق کے حوالے سے سبحان اللہ بلندیوں پر نظر آتے ہیں۔ بیت المال سے آپ دیتے دیتے جب مال ختم ہو جاتا تو آپ جھاڑو دیتے اور 2 نفل پڑھتے اور بیت المال کے در و دیوار کو مخاطب کر کے کہتے، اے بیت المال کے در و دیوار، تم گواہ رہنا، میں نے تم کو حق کے ساتھ بھرا تھا اور حق کے ساتھ خالی کیا ہے، ظلم کر کے نہیں بھرا اور حقدار کو حق پہنچایا، تم گواہ رہنا۔ بھر کے خلفائے راشدین ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، ازواج مطہرات ہوں، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 1,00,000 درہم آئے۔ آپ بیٹھ جاتی ہیں، تقسیم فرماتی جا رہی ہیں، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، غرباء کو، مساکین کو، یتیموں کو، غلاموں کو دیے جا رہی ہیں، حتیٰ کہ ایک ہی دن کے اندر آپ نے 1,00,000 درہم تقسیم کر دیے۔ تو خادمہ نے کہا، اے ام المومنین، تھوڑا سا بچا کے رکھ لیا ہوتا جس سے ہم کوئی چیز لیتے اور روزہ افطار کرتے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی بندی، پہلے یاد دلا دیا ہوتا تو شاید کچھ رکھ لیتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خدمت خلق کے حوالے سے مثالیں قائم کی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو خدمت خلق کے جذبات سے سرشار فرمائے۔ آج پھر ضرورت ہے خدمت خلق کے جذبات سے معمور ہونے کی۔ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔